الذین اصطفیٰ اما بعد، محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ توڑنے والی چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، روزہ توڑنے والی چیزوں کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ اگر ہم وہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کو اگر جرمانے کا نام دیا جائے تو بیجا نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے صرف اس دن کی قضا ہم پر لازم ہے، کفارہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو آئیے پہلی قسم کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہم سے وہ غلطی ہو گئی اور ہم نے وہ کام کر لیا تو ہمیں کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لینا۔ اگر کوئی روزے دار دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، ہم بستری کر لے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، باقی دن تک، پورے دن تک وہ بھوکا رہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ آئیے میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کا کفارہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا جرمانہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں دن میں ابھی اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الصوم، کتاب نمبر 30، باب نمبر 30، حدیث نمبر 1936۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا ہلک، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک، کیا ہوا تجھے؟ تو کیوں ایسی بات کر رہا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جمع کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا لا، اللہ کے رسول میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا لا، اللہ کے رسول میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو 60 مسکین کو، غریب کو کھلا سکتا ہے؟ لا، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پوچھنے والا نبی کے دربار ہی میں تھا کہ اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی کچھ ٹوکریاں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ ھذا فتصدق بہ، اس کو لے لے اور صدقہ کر دے۔ اللہ کے رسول مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب آدمی ہے؟ اللہ کی قسم یہ 2 پہاڑ ہیں، اس کے درمیان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے کہا اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر والے ہی کو کھلا دو۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے اور اشارہ کرتی ہے، اور اس حدیث کے اندر کفارہ ہے، جرمانہ ہے اس آدمی کا جو آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے۔ یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا اگر وہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو کفارے کی شکل 3 طرح کی ہے، آدمی ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں میں چند مسائل بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔
اگر بیوی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور روزے کی حالت میں وہ بھی راضی رہی ہے تو اس پر بھی جرمانہ ہوگا، اس کو بھی کفارہ دینا پڑے گا، بالکل اسی طرح جس طریقے سے مرد کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، مسافر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، تو سفر میں اگر اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو صرف اس دن کا کفارہ ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے۔ وہ کفارہ نہیں ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، وہ کفارہ نہیں ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، وہ جرمانہ نہیں ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے ہوا تھا اور اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو وہ اس دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کا کفارہ روزہ رکھ کر ادا کرتا ہے اور اس درمیان اگر اپنی بیوی سے دن میں جمع کر لیتا ہے تو اسے پھر دوبارہ وہ کفارہ نہیں دینا ہوگا کہ ایک غلام کو آزاد کرے، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ اس دن کے روزے کے بدلے اسے ایک دن روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اس درمیان میں اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، دن میں ہم بستر ہو جاتا ہے، تو صرف اس روزے کی قضا ہے، کیونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے روزہ رکھ لیا تھا، تو صرف وہ اس دن کے روزے کے بدلے ایک دن روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی سفر سے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد گھر پہنچا، اسی حالت میں اس کی بیوی بھی حیض سے یا نفاس سے پاک ہو گئی، دن کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تو وہ سفر میں تھا، سفر سے واپس آیا ہے، اس کی بیوی حیض یا نفاس میں تھی، اس سے وہ پاک ہوئی ہے، اگر اس حالت میں بھی اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے اور بیوی کے لیے حیض یا نفاس کی وجہ سے رخصت ہے۔ اگر صحت مند آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ وہ بیمار بعد میں پڑا ہے، بعد میں بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر میں جانے والا ہے لیکن وہ صبح صبح ہی اپنی بیوی سے جمع کر لیا دن میں، جبکہ سفر اس کو دوپہر کے بعد کرنا ہے، پھر بھی اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ سفر میں چلے جانے کے بعد روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور کفارہ وہی ہے، ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب ایک مسئلہ اہم ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی واقعی ایسا ہے جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے جمع کر لیا، اس کو علم نہیں ہے، تو اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی قضا کرنا نہیں ہے۔ علماء کا کچھ یہ کہنا ہے، جس طریقے سے حسن کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 26، ان جامع ناسین فلا شیء علیہ، اگر اس آدمی نے بھول چک کر اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ اسلام کے معاملے میں، ہم لوگ دین کے معاملے میں اتنے گئے گزرے ہو گئے، کوئی بھی چیز ہمیں معلوم نہیں پڑتی اور ہم بھولے میں کر جاتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم کافی ہوشیار ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہوشیاری کرنا چاہیں گے کہ جی میں تو بھول کر ایسے جمع کر لیا تھا۔ جی نہیں، واقعی اجازت ہے یا رخصت ہے ان کے لیے جس کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ علم حاصل کریں کہ روزہ میں روزہ توڑنے والی چیز کیا ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب میں روزہ توڑنے والی دوسری قسموں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس میں صرف اس دن کے بدلے روزہ رکھنا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں جرمانہ نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھا پی لینا، اپنے پیٹ میں کوئی چیز داخل کر لینا، چاہے حلال ہے حرام ہے، اگر کوئی چیز آدمی اپنے منہ میں زبردستی داخل کر لیتا ہے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بدلے اسے صرف اس دن کا روزہ رکھنا ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کھانا پینا صبح صادق تک حلال کیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا،
جیسا کہ اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی رات سے صبح صادق آ جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو دن میں کھانے پینے کا تذکرہ نہیں ہے، کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے صبح صادق تک مباح کیا تھا۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا جو بدلہ ہے میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو ہے دن میں کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرنے سے رکا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1894، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے کہ بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اپنی شہوت کو پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے میری وجہ سے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ یترک شہوتہ وطعامہ من اجلی۔ ہر عمل جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، 10 گنے سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کو پوری کرنے سے دن میں میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے رات میں اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کرنا اسلام کے اندر جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا حلال قرار دیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، لیکن روزے کے دن میں منع ہے۔ تو وہ چیز اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بدلے ہمیں صرف اس دن کا کفارہ دینا ہے۔ وہ کیا تھا؟ زبردستی کھانا پینا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی وجہ سے بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا، روزے کو ہم نے توڑ دیا، جمع کی وجہ سے نہیں بلکہ یوں ہی ہم نے روزہ نہیں رکھا، بہت سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں، اگر ایک دن کا روزہ نہیں رکھے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے وہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آ گیا یا پھر نفاس آ گیا تو اس دوران بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے بدلے بعد میں روزے پورا کرنا ہے۔ روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن نماز بعد میں پوری نہیں کرنی ہے بلکہ روزہ ان کو پورا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 باب نمبر 6 حدیث نمبر 304، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرعید کے دن نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ آپ نے کہا تصدقنا فإنی اوریتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ان عورتوں نے کہا بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری ہو۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھتی اور نماز نہیں پڑھتی؟ قلنا بلا، قلنا ان لوگوں نے کہا لا، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے منہ میں کوئی چیز نگل لے، چاہے وہ موتی ہو چاہے وہ دھاگا ہو، اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 32 باب الحجامۃ والقیء للصائم الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس چیز سے جس چیز کو داخل کیا جائے، اس چیز سے نہیں جو چیز نکلتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے زبردستی قے کر دیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14
حدیث نمبر 2380، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اگر کسی آدمی نے زبردستی قے کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے ایک دن ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہاں جرمانہ نہیں ہے بلکہ صرف اس دن کی قضا ہے۔ جس طرح زبردستی کھا پی لیا تو صرف اس دن کا روزہ رکھے، حیض یا نفاس آ گیا عورت کو تو اس کے بدلے روزہ رکھے۔ پھر اسی طرح آدمی نے زبردستی قے کر لیا تو اس دن کے بدلے ایک روزہ رکھ لے، کوئی چیز وہ نگل گیا تو اس کے بدلے وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے طاقتور انجیکشن لگایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب آدمی اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ تو اسلام کو چھوڑنے کے بعد، مرتد ہو جانے کے بعد آدمی اسلام سے جب نکل جاتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ اسلام کے اندر آ گیا تو اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ توڑنے والی چیزوں میں یہ ہے کہ اگر آدمی صبح صادق سے لے کر اور سورج کے ڈوبنے تک بے ہوش رہا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے جسم سے خون اتنا زیادہ نکال لیا گیا کہ اس کا اثر اس کے روزے پر پڑا، اس کے جسم پر پڑا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2367، افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنا لگانے والا اور جس کا لگایا گیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آدمی کے جسم سے خون زیادہ مقدار میں نکال لیا گیا ہے تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 1940، اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم لا الا من اجل الضعف، کیا تم لوگ حجامت کرنے کو یعنی پچھنا لگانے کو روزہ دار کے لیے مکروہ سمجھتے ہو؟ کہا نہیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے آدمی کے جسم سے اتنا خون نکال لیا گیا ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو خون نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، تو وہ آدمی اس کو خون دے اور ایک دن کا روزہ توڑ لے، کیونکہ کسی کی جان بچانا وہ زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں بلڈ ڈونیشن کرنا، اگر کوئی آدمی نے کر دیا لیکن اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے جسم پر اثر پڑ گیا اور اس کے روزے پر اثر پڑا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کا گردہ نکالا گیا، آدمی کی کڈنی کو واش کیا گیا، صاف کیا گیا، اور صاف کرنے کے دوران کچھ غذائی مادہ داخل کر دیا گیا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف خون کو صاف کیا گیا ہے، کچھ طاقتور غذا اس کے اندر داخل نہیں کی گئی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے اپنی منی کو نکالا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے، علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر ذکر کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189، وَلَوْ اسْتَمْنَا بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إِلَّا أَن يُنزِلَ فَإِنْ أَنزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ، اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکالا، چاہے اس کا جو بھی طریقہ ہو، تو اس نے حرام کام کیا، غلط کام کیا۔ اگر اس کو انزال نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کی منی نکل گئی فَسَدَ صَوْمُهُ تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس دن کے بدلے اسے ایک دن روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یہاں علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، جیسے علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں جلد نمبر 6 میں ذکر کیا کہ آدمی نے اگر ایسا کام کیا تو اس نے غلط کام کیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایسا کام کیا، اپنی منی کو نکالا، چاہے جو بھی طریقہ ہو، اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، وہ کفارہ ایک غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے یا 60 مسکین کو کھلائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہے۔ پہلی قسم جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ
کہ اگر آدمی نے روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے ایک غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس عورت کے اوپر بھی واجب ہے، اگر اس عورت نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس عورت کو پتا تھا کہ اس کا شوہر اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں بناؤ سنگار نہ کرے، بلکہ اپنے شوہر سے الگ تھلگ رہے، اپنے شوہر کو بچائے۔ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی جس طریقے سے چاہے اپنی بیوی سے ملے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ روزہ توڑنے والی ایک دوسری قسم ہے کہ اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بدلے صرف اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ طاقتور انجیکشن لگا لیا، عورت کو حیض یا نفاس آ گیا، پھر اسی طرح زبردستی کسی نے قے کر لیا، پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے یا کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، پھر وہ دوبارہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اس دن کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنی منی کو خارج کیا ہے، چاہے جو بھی طریقہ ہو، تو جمہور علماء کے قول کے مطابق اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے اسے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی، یہ روزہ توڑنے والی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان جیسی چیزوں سے دور رکھے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔